میرے ساتھ قرآن پاک سیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور روزانہ صرف ایک ویڈیو دیکھیں اور قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ قریش۔ سورۃ قریش ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورۃ قریش پڑھنے سے پہلے ایک بات بتلا دوں کہ سورۃ قریش کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر اس کو حاملہ عورت، پریگننٹ عورت پڑھے تو اس کے حمل میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اس کی ولادت میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے اور اس کا بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی حاملہ عورت ہے جس کو اگر آپ کہیں کہ 21 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے، اس سورت کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پر پھونک دیں یا پھر وہ خود عورت جس کو حمل ہے وہ پڑھ لے، تو اس سے انشاءاللہ حمل کی تکلیف دور ہو جائے گی، ولادت انشاءاللہ بآسانی ہوگی اور بچہ صحت مند پیدا ہوگا۔ یہ سورۃ قریش کی ایک فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو راستہ بھٹک گیا ہو، بھول گیا ہو، وہ اس کو پڑھے تو اسے راستہ مل جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں سفر میں ہیں یا کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں، آپ کو راستہ نہیں مل رہا تو آپ سورۃ قریش پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ کو سواری نہیں مل رہی تب بھی آپ سورۃ قریش پڑھیں۔ 3 ہی مرتبہ آپ سورۃ قریش پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جب راستہ گم ہو جائے تو سورۃ قریش پڑھیں، اور اگر کسی حاملہ عورت کو تکلیف ہو تو اسے بھی سورۃ قریش پڑھوائیں۔ ابھی ہم سورۃ قریش تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، لإیلاف قریش، قریش قاف کو را کو موٹا کریں، دونوں کو موٹا کریں، قریش، لإیلاف قریش، ایلافہم رحلۃ الشتاء، را کو ہا کے ساتھ ملائیں، ہا کو گلے سے نکالیں، رحلۃ الشتاء، تا کو شین کے ساتھ ملانا ہے اور اس کے بعد تا پر مد ہے، تا پر مد کی وجہ سے کھینچ کر پڑھیں، رحلۃ الشتاء، رحلۃ الشتاء والصیف، واو کو صاد کے ساتھ ملائیں، صاد کو موٹا پڑھیں، والصیف، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فلیعبدوا، یا کو عین کے ساتھ ملائیں، عین گلے سے نکالیں، فلیعبدوا رب، را با زبر رب، با زبر با، رب، را کو موٹا پڑھنا ہے، با کو سختی کے ساتھ ادا کریں، رب ھذا البیت، ذال کو لام کے ساتھ ملائیں اور ذال میں زبان کی نوک باہر نکالیں، ھذا البیت، فلیعبدوا رب ھذا البیت، فلیعبدوا رب ھذا البیت، الذی، یہ دیکھیں الذی پر الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر زبر زیر پیش نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو الف پر زبر لگا کر الذی پڑھتے ہیں، الذی، لیکن یہ تب ہے جب آپ پچھلی آیت پر وقف کریں، رک جائیں، سانس لے لیں اور اس کو الگ سے پڑھیں، تب ہم الذی پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پچھلی آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو اس طرح پڑھیں گے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، پھر پچھلی آیت کا جو تا ہے اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے
اور اس طرح پڑھیں گے بیت الذی، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ الگ سے پڑھیں تو اس طرح پڑھیں الذی الذی اطعمہم، ذال کو زبان کی نوک باہر نکال کر پڑھنا ہے اور مد کرنی ہے الذی الذی اطعمہم، حمزہ طا زبر اطو، طا کو موٹا پڑھیں اطو اطو، عین زبر ع اطع، میم زبر ما، عین کو گلے سے نکالنا ہے اطعمہم اطعمہم من جوع، میم پر جو میم مشدد ہے نون سے پہلے اس پر غنہ کریں اور نون پر بھی غنہ کریں اطعمہم من جوع، جوع آخر میں عین کی آواز نکالیں جوع، الذی اطعمہم من جوع الذی اطعمہم من جوع وآمنہم، میم مشدد پر غنہ کریں وآمنہم من خوف، من خوف، یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، میں نے غنہ نہیں کیا، پچھلی آیت میں نون ساکن پر میں نے غنہ کیا تھا، یہاں پر نہیں کیا، کیونکہ ایک قانون ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ یاد رکھیں، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، ان کو نوٹ کر لیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ حروف حلقی ایسے ہیں کہ اگر کسی غننے والے لفظ کے بعد آ جائیں تو وہاں غنہ نہیں کیا جاتا۔ خا بھی حروف حلقی میں سے ہے اور یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد خا ہے، اس لیے ہم نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، پڑھیں گے من خوف، بغیر غننے کے پڑھیں گے من خوف من خوف وآمنہم من خوف وآمنہم من خوف۔ آج کا سبق یہیں تک مکمل ہوا، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ملتے ہیں اگلے سبق میں، اللہ حافظ۔